رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. اب آپ بتائیے جب ساری امت رسول کے برابر نہیں تو بولو کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ بے ایمان ہے, وہ شیطان ہے, وہ یہودی کی اولاد ہے جو نبی کے خلاف بولے. وہ مسلمان کی اولاد نہیں ہو سکتی. مسلمان کی اولاد نبی کی تعریف کیا کرتی ہے. مسلمان کا چہرہ نبی کی ناز سن کر خوش ہوتا ہے, لیکن بے ایمان اور شیطان کا چہرہ ناز شریف سننے کے بعد پزمردہ ہو جاتا ہے. یہ شیطانی علامت ہے. توبہ کرو, ہوش میں آؤ, سنی بن کر رہو. آخری میں بتاؤں گا کہ 73 فرقے کیوں ہوں گے اور وجہ کیا ہوگی, وجہ بتاؤں گا. اور 72 جہنمی کیوں ہوں گے وہ بھی وجہ بتاؤں گا. اسی حدیث سناؤں گا کہ قسم خدا پوری دنیا میں چیلنج ہوگا, کوئی کاٹ نہیں سکتا. ابھی آپ کو آخری لمحے کا انتظار کرنا پڑے گا. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں, زور سے بولو تھکے تو نہیں. اگر تھکے ہو تو مولانا فرید سے کہوں بریانی کا انتظام کرے. آج کل لوگوں کی تھکان ارے بولیے تقریر سے نہیں بریانی سے دور ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ تھک گئے ہو تو بریانی بنواؤں, اور نہیں تھکے ہو تو چپ چاپ سے ہوش میں بیٹھیے, نعرہ لگائیے یا نہ لگائیے. ادھر دیکھیے, چپ چاپ سے سنیے اور سر ہلاتے رہیے تاکہ مجھ کو پتا چلے آپ جگے ہیں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو میں دوسری حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین واکرم الاولین والآخرین ولا فخر. زور سے بول دو سبحان اللہ. بالکل ادب سے بیٹھیے. یہ مولانا عبدالرؤف صاحب, شکریہ اللہ. تقریر میں کر رہا ہوں, پیاس ان کو لگ رہی ہے. یہ دیکھیے, آج کل ہمارے ملک میں الٹا ہی چل رہا ہے. بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا, اور جس کا پیٹ بولو ارے بولو جس کا پیٹ بالکل نکلا ہوا ہے اس کو اس کے سامنے مرغا رکھا ہوا ہے, وہ کھانے کے لیے تیار نہیں. تو آج کل یہی ہو رہا ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی, مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے. سب سے پہلے شافع میں بنوں گا, مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے. میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ اچھا سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان. سنی بنو, مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو. جو مسلک اعلی حضرت سے کٹا خطرہ ہے کہ گمراہی سے سٹا. اللہ اللہ اللہ. اعلی حضرت کو مت چھوڑنا. ادھر دیکھو, اعلی حضرت کو جاہلوں نے نہیں پہچانا, اعلی حضرت کو حاسدوں نے نہیں پہچانا. اعلی حضرت کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے
وہ میرے سرکار اعلی حضرت کو اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہے۔ میں ایک حقیقت بیان کروں، ادھر دیکھو، 200 برس کے اندر پوری دنیا میں اعلی حضرت جیسا کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ اعلی حضرت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور 200 برس کے علماء کو ایک پلے میں رکھو تو اعلی حضرت کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے اعلی حضرت کی شان۔ تو مسلک اعلی حضرت سے بولو، آپ بالکل اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں بھلائی ہے۔ اجازت ہے تو میں ابھی تو آپ کو 2 حدیث سنا چکا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میرے نبی کا مقام، زور سے بولو، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے نبی کا مقام، مرتبہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، مگر حدیث میں جو وارد ہے وہ مولانا نے آپ کو 2 حدیث سنا دی۔ اگر اور زیادہ سناؤں گا تو جو میں نے کئی موضوع کا وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ بس 2 حدیث تک رکھیے، اپنے نبی کی شان و عظمت پر ایمان رکھیے، محبت کیجیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب میرا دوسرا وعدہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، دوسرا وعدہ، نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ نبی صاحب اختیار ہے یا نہیں؟ صاحب اختیار سمجھتے ہیں؟ صاحب اختیار کا مطلب نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ نہیں؟ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے۔ قسم خدا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب گیڈر کی موت آتی ہے تو خاکی کلا میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودیت کی طرف بھاگتا ہے۔ مسلمان بن کر رہو، جو کام یہودی نے کیا وہ کام تم مت کرو، یہ تمہاری شان، ارے زور سے بولو، وہ تمہاری شان نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر کو آرا سے چیر ڈالا، یہودیوں نے بولو بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی۔ تو جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وہ آخری میں آپ کو حدیث سناؤں گا، چوکنا رہیے۔ اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ نبی صاحب اختیار ہے کہ نہیں، پاور نبی کو بولو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پاور نہیں ہے، حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ہم مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کتنے وقت کی؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، معلوم ہو جائے۔ ہم مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ۔ ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ظہر میں کتنی رکعت؟ ارے زور سے بولو، ظہر میں کتنی رکعت فرض؟ میں فرض کی بات کر رہا ہوں۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض کے علاوہ بھی نماز پڑھتے ہو؟ ارے بولو، فرض کے علاوہ بھی پڑھتے ہو نا؟ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت۔ ادھر دیکھو، جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو مسلمان صرف فرض پڑھتا، سنت ادا نہیں کرتا۔ جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ نبی کا پاور ہے۔ ارے زور سے بولو، یہ نبی کا پاور ہے۔ جتنے نوافل تم ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا پاور ہے۔ میری طرف دیکھو، آپ جو عید کی نماز پڑھتے ہو، اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، یہ حکم رسول کا ہے، اور جو رسول کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ادھر دیکھو، آپ جو وتر کی نماز پڑھتے ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وتر پڑھو۔ ادھر دیکھو، رسول نے کہا کہ تم وتر پڑھا کرو، رسول نے کہا عید پڑھو،
रसूल ने कहा बकरा ईद पढ़ो, तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये भी रसूल का बोलो पावर है। अगर रसूल को पावर ना होता तो रसूल बोलो इन सब चीजों का हमें हुक्म नहीं देते। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। यार बात है कि आदमी मुर्गा तो खा रहा है लेकिन मुर्गा को पहचान नहीं रहा है, वो पागल है पागल। सुन्नत तो अदा कर रहा है लेकिन बोलता है कोई इख्तियार नहीं। अबे पगला, अगर इख्तियार ना होता तो सिर्फ 4 रकत फर्ज पर हम इक्तिफा करते, कोई इजाफा नहीं करते। मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अजान से बोलो 5 नमाज से पहले मसला यह है कि जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिस मस्जिद में बोलो नमाज होती हो, जोर से बोलो, जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिन मस्जिदों में नमाज होती हो, अजान सुन्नते मुअक्किदा है। हाथ उठाकर बोलो, अजान 5 वक्त क्या है? जोर से बोलो, सुन्नते मुअक्किदा जो वाजिब के हुक्म में है। शकलन बोलो सुन्नते मुअक्किदा है, लेकिन हुक्मन बोलो ये वाजिब की तरह है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया, अजान का हुक्म रसूल ने दिया, और जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। जोर से बोलो, रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। कसम खुदा, मेरे रसूल को अल्लाह ने दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। रसूल चाहे तो सोना को पहाड़ बना दे, रसूल चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, रसूल चाहे तो अपने हाथों से पानी के चश्मे जारी कर दे, रसूल चाहे तो कंकरियों से कलमा पढ़ा दे। और रसूल को अल्लाह ने यह भी इख्तियार दिया है, पावर दिया है कि जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हराम कर दे, और जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हलाल कर दे। ये है मुस्तफा का पावर। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैंने 4-5 बातों का वादा किया है तो सिर्फ 2-2 हदीस सुनते जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है आप सामने बैठकर सो रहे। ये देखिए, ये सामने बैठकर सो रहे हैं। अल्लाह, अब आप बताइए, मेरे सामने बैठकर सोएंगे तो क्या होगा? अब आप बताओ। मेरी तकरीर में जल्दी किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन जिसको नींद आती है मैं कहता हूं जाओ डॉक्टर से चेकअप कराओ। अरे बोलो, इसलिए आप चुपचाप से बैठो, मेरी आवाज को सुनो, मेरी तकरीर सुनो और हदीस पर अमल करो। अब मैं आपको इख्तियार रसूल से मुताल्लिक हदीसें तो बहुत है, लेकिन चंद हदीसें आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाना चाहूंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ किताबु सियाम जिल्दे अव्वल बाबू इज़ा जामा फी रमजान सफा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु फ़क़ाल मा लका फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फमकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐना अस्साइल क़ाल या रसूल अल्लाह क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़र मिन अहले बैती फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप खाली हिलते रहते तो लोग हिलते।
یہ بتائیے تقریر ختم کر دوں کہ بولوں؟ ارے بولو، ارے بولو، اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، یہ پیچھے والے آگے والے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ بول کر، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، اور سب سے بڑا فائدہ مچھر سے بچے رہے۔ ارے زور سے بولو، آپ پہاڑ کے بیچ میں ہیں، مچھر بہت ہے، اور زور سے بولو، اور وہ بھی ڈینگو مچھر، اور ڈینگو مچھر تو ہمارے پورے ملک میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے، لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا۔ ارے زور سے بولو، مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو، مجھے سن کر کے سلام پڑھ کر کے تب آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو، بخاری۔ ارے بولو، کیا کس کتاب کی سنائی؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے، جب بخاری ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سبر جاتا ہے، اور وہ لوگ جب بخاری پڑھتا ہے تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، جب 300 ڈگری بخار دماغ پر چڑھ جائے گا تو اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ سامنے گڈھا ہے کہ تاج محل ہے۔ اور بولو، سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے ان کی کھوپڑی خراب ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جو من میں آتا ہے اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں۔ ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ چچا میاں دھیان سے سنیے، کمبل مت اوڑھیے ورنہ نیند آ جائے گی۔ میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا ربانی تقریر کرنے میں مست ہے۔ میں تقریر ضرور کرنا ہوں، لیکن میری نظر دیکھ رہی ہے کہ کون گٹکا کھا رہا ہے اور کون کھینی کھا رہا ہے، سب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ چپ چاپ سے بیٹھیے اور تقریر سنیے۔ ابھی میں نے آپ کو ادھر دیکھیے، تیسری حدیث اختیار رسول سے متعلق پہلی حدیث آپ کو سنائی، مطلب سنیے۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دیوانہ صحابی روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ایک دیوانہ صحابی، زور سے بولو، نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا، اور رونے کے بعد کیا کہا سنیے۔ رونے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ اللہ کے رسول مجھ کو بچا لیجئے۔ تو نبی نے فرمایا، مالکا، کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا، مالکا، کیا ہوا؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے، بیوی سے صحبت کر لی ہے، روزہ توڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، مجھے بچا لیجئے، میں کروں تو کیا کروں؟ تو نبی نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، اتجدو رقبۃ تعتقها، کیا تم مارکیٹ سے کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکتے ہو؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں، میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں، میں ڈیلی کمانے والا کھانے والا مزدور آدمی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول، میں غلام تو نہیں آزاد کر سکتا۔ غور سے سنیے، تو نبی نے فرمایا، ایسا کرو، جاؤ 60 روزے رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا، یہ اللہ کے رسول، رمضان کا روزہ تو کسی طریقے سے میں رکھ رہا ہوں، لیکن یہ 60 روزے رکھنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر میں رکھوں گا 60 روزے تو بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا، روزی روٹی صحیح نہیں کما پاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول، میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اب نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا، چلو تم روز غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو آخری حکم سن لو، جاؤ کم سے کم 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا
کھانا کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب سنیے، اور چیخ مار کر رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ایک دن نہ جاؤں تو بچے بھوکے رہ جائیں، یا اللہ کے رسول میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا، غور سے سنیے، جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ادھر دیکھیے، نبی کی بارگاہ میں اچانک ایک ٹوکڑا کھجور آیا۔ ارے بولو ایک ٹکڑا، جلدی بولو ایک ٹکڑا، زور سے بولو ایک ٹکڑا کھجور آیا نبی کی بارگاہ میں۔ ادھر دیکھیے، ایک ٹوکڑے میں کتنا تھا؟ 30 کلو۔ ارے بولو کتنا تھا، جلدی بولو، ایک ٹوکڑے میں 30 کلو۔ ادھر دیکھیے، کھجور کے پتے سے، جیسے آپ لوگ بانس سے بناتے، ارے بولو بانس سے ٹوکڑا یا ٹوکری بناتے ہیں، ایسے ہی عرب میں ایک پیمانہ چلتا تھا، ناپنے کا آلہ چلتا تھا، جس میں کھجور اور دانہ اور غلے کی نپائی ہوتی تھی۔ وہ بولو، وہ ٹوکڑا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا کئی کلو کا تھا؟ زور سے بولو، 30 کلو کا۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں یہ ہے کہ ایک ٹوکڑا آیا، اور مسلم شریف میں ہے کہ 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ جیسے 2 ٹوکڑا کھجور آیا تو نبی نے فرمایا، کہاں گیا وہ آدمی جس نے روزہ توڑ لیا ہے، بیوی سے صحبت کر لی ہے، بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس کو بلاؤ۔ جب وہ آ گیا تو ادھر دیکھیے، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے فرمایا، ایسا کرو، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں جتنے غریب مسلمان ہو سب میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا اور رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کلیجہ پھٹ گیا، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کروں؟ نبی نے فرمایا، ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کرو۔ وہ اور چیخ مار کر رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میرے بچوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں، میرے گھرانے سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تقسیم کروں تو کس میں کروں، بانٹوں تو کہاں بانٹوں، ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ نبی نے فرمایا، اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ سن لو، کوئی بھی آدمی اپنا کفارہ خود کھا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، بچوں کو کھلا دے تو ادا نہیں ہوگا، لیکن آج میں پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث رسول۔ واہ واہ واہ۔ یہ بتائیے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ دیکھیے، یہ بچے اٹھ کے چلے گئے، یہی سب غلط سی بات ہے۔ جلسے میں آئیے تو ادب سے بیٹھیے۔ مولانا پسینہ بہا رہے، آپ کو رحم نہیں آ رہا؟ بولیے رحم تو آنا چاہیے نا، رحم آنا چاہیے، اجازت ہے؟ ہاں، اگر پیشاب کی سخت ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں، میں آپ کو زبردستی نہیں روکوں گا، لیکن اب ایک ہی آدمی اٹھیے، یہ نہیں کہ ایک کی دم پکڑ کر تیسرا اور دوسرا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر زور سے بولو، ایک جائے تو پھر دوسرا آ کر بیٹھ جائے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اگر آپ کو حدیث سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ اپنی زکات خود نکال کر کے کھا جاؤ تو زکات ادا ہوگی؟ زور سے بولو۔ بچوں کو کھلا دو، ارے بولو بچوں کو کھلاؤ تو ادا ہوگی؟ آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جاؤ یا اپنا کفارہ خود کھا جاؤ تو بولو کیا کفارہ ادا ہوگا؟ نہیں۔ قانون یہ ہے، ادھر دیکھیے، بولیے آپ دوسرے کو ہی کھلانا پڑے گا جیسا کہ شریعت کا قانون ہے، لیکن نبی کا پاور دیکھیے، نبی کا اختیار دیکھیے۔ جب وہ صحابی مجبور ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اور مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب بھی نہیں ہے کہ میں تقسیم کروں۔ تو نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا اور اپنے پاور کا استعمال کیا، کہا اے میرے غریب غلام گھبراؤ نہیں، جاؤ ان دونوں ٹوکرے کھجور کو اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا اختیار، یہ ہے نبی کا پاور۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاور دیتا ہے، اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ ایک بات اور سنتے چلو، جتنے نبی دنیا میں آئے امت کے بادشاہ بن کر آئے، ہاتھ اٹھا کر بولو امت کے بادشاہ بن کر آئے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، یاد رکھیے۔ اچھا یہ بتاؤ، چونٹی کہیں ہاتھی سے مقابلہ کرے گا؟ ہر زور سے بولو، چونٹی کبھی ہاتھی سے مقابلہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ ہاتھی سے مقابلہ کرے گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ ہم جیسے مجبور آدمی سے مقابلہ کرے گا۔ اللہ نے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اور مکے کے بڑے بڑے ہٹلر کافروں سے مقابلہ کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا۔ ادھر دیکھیے، تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، پاورفل ہوگا۔ میرے نبی کو پاور زمین پر بھی دیا گیا اور آسمان پر بھی دیا گیا۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، لیکن ادھر دیکھیے وعدہ میں نے کئی کر لیا ہے، ورنہ ادھر دیکھیے اگر میں چاہتا تو اختیارات پر کم سے کم 25 حدیث سناتا، آپ کی طبیعت مچل جاتی، لیکن بہرحال وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے تو اختیار پر آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں، اگر اجازت ہے تو میں سناؤں، لیکن ایسے نہیں۔ جلدی سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، آپ حدیث سنو، طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب الازاہی صفحہ نمبر 833 کی حدیث سنو، 833 یعنی 833 کی حدیث سنو۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال صح خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتك شات لحم شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزاة من الماس فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے کرم بہت لالا زار نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجمع کو لالا زار کر دیا۔ لالا زار ہی نہیں کیا، ادھر دیکھیے، بلکہ آپ کو آر پار بھی کیا۔ اور بولو اجازت ہے، لیکن ادھر دیکھیے آپ لوگ آج کا مسلمان قسم خدا بہت بہکتا جا رہا ہے، بڑا افسوس ہے، بڑا صدمہ ہے۔ پہلے لوگ مولویوں کو خانقاہوں میں ڈھونڈا کرتے تھے، پہلے لوگ مولویوں کو دارالعلوم میں ڈھونڈا کرتے تھے، اب لوگ مولویوں کو نیٹ پر ڈھونڈ رہے ہیں۔
ارے بولو کہاں ڈھونڈ رہے؟ اب تو لگتا ہے کچھ دنوں میں یہ مدرسہ دارالعلوم کو سب کو بند کرنا پڑے گا، جب عوام نیٹ ہی سے سب کچھ نکالے گی۔ ارے بولو، اپنے علماء کو مدرسوں میں ڈھونڈو، مسجدوں میں ڈھونڈو، نیٹ پر ڈھونڈو گے تو بڑے بڑے بہروپیے نیٹ پر آ رہے ہیں۔ ارے بولو، بڑے بڑے بہروپیے، اتنی لمبی چوڑی پگڑی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہندوستان میں اس سے بڑا عالم اور علامہ کوئی نہیں ہے۔ دھوکہ مت کھائیے، سنی بن کر رہیے، اپنے علماء سے محبت کیجئے۔ ابھی میں نے آپ کو دوسری یا چوتھی حدیث سنائی، اختیارات رسول پر دوسری، اور مکمل تقریر میں اب تک میں نے آپ کو چوتھی حدیث سنائی۔ ادھر دیکھیے، یہ بھی بخاری کی ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ تھا۔ چپ چاپ سے بیٹھو۔ ایک میرے ماموں تھے جس کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو، ابو بردہ۔ انہوں نے بقرعید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کر دی۔ بقرعید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کر دی۔ جب رسول کو خبر ملی تو رسول نے فرمایا، اے ابو بردہ، گوشت تو تم کو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی۔ مسئلہ سن لو، دیہات کا آدمی صبح صادق سے اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ ادھر دیکھیں، دیہات کا رہنے والا، اور اگر شہر کا آدمی اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا تو دیہات میں بولیے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، اس آدمی کی بھی قربانی صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ لیکن شہر میں رہنے والا اگر اپنی قربانی نماز سے پہلے کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ادھر دیکھیے، شہر میں نماز کے بعد قربانی ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ اور سب مسجدوں میں نماز ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایک مسجد میں نماز ہو گئی، گرچہ وہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، اپنی قربانی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہی کرے۔ شہر کی کسی ایک مسجد میں نماز ہو گئی تو ہر مسلمان اپنی قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو شہر کی قربانی نماز کے بعد، اور دیہات کی قربانی صبح صادق، جس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے دیہات والا اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ رات میں بھی کر سکتا ہے، مگر رات میں مکروہ تنزیہی ہے۔ ارے بولو، رات میں قربانی کرنا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تھا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو۔ نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ، تمہیں گوشت تو مل گیا مگر تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ تو ایک روایت اس طرح ہے، وہ رونے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے پاس ایک ہی جانور تھا، میرے پاس ایک ہی جانور تھا جو قربانی کے لائق تھا، میں نے قربانی کر دیا ہے اور وقت سے پہلے کر دیا ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی تو اب میں کہاں سے جانور لاؤں؟ اب میں کہاں سے جانور لاؤں؟ ای اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بکری کا 6 مہینے کا بچہ گھر کا پالا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نبی مسکرانے لگے، ارشاد فرمانے لگے، اے ابو بردہ سن لو، سب کے لیے قانون یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، لیکن آج تمہارے لیے میری طرف سے یہ قانون ہے، اگر کوئی جانور نہیں تو جا اسی 6 ماہ کے بچے کی قربانی کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار، یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بھائی بار؟ مسئلہ سن لو، ادھر دیکھو، دھیان سے سنو۔ دمبا کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو، کتنے کا ہو؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔
दुम्बा का बच्चा 15 मिनट और मेरी तकरीर होगी, गौर से सुनिए। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा कितने दिन का हो, जोर से बोलो? 6 माह का। लेकिन इधर देखिए, खा पी कर इतना फरबा हो, मोटा हो, यानी इतना शानदार लगे कि देखने में लगे साल भर का। तो अगर दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा 6 महीने का तो हो मगर देखने में साल भर का मालूम हो, तो उसकी कुर्बानी हमारी शरीयत में जायज है। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हो गया तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, अभी मैंने आपके सामने दूसरा वादा पूरा किया। कई वादा पूरा किया, जोर से बोलो? दूसरा वादा। अभी तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है। हजरत लोग इजाजत देंगे तो पूरा, वरना तकरीर लास्ट है। अरे बोलो, इजाजत है? अगर आप लोग भी इजाजत देंगे तो वादा पूरा करूंगा, लेकिन वरना मैं बोझ बनना नहीं चाहता, जबरदस्ती नहीं, चूंकि मेरी जिंदगी परिंदे की तरह है। कभी इस डाल पर, कभी इस डाल पर, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। अरे जोर से बोलो, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। लोग समझते मौलाना ट्रेन में मुर्गा पुलाव चुलाव बिरयानी खा रहे होंगे, लेकिन हाल तो यह है कि रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। और आगे बोले, 15 मिनट और बोल दूं ताकि वादा पूरा हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कई वादा किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने 2 वादा पूरा किया, अब तीसरा वादा जल्दी जल्दी सुनिए। इधर देखिए, नबी हाजिरो नाजिर हैं। अरे जोर से बोलो, नबी हाजिरो नाजिर, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? कितना टाइम हुआ? नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? इधर देखिए, वो लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, मिट्टी में मिल गए। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, मिट्टी में। आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन मुस्तफा आज भी हाजिरो नाजिर है, और आज भी, जोर से बोलो, कब्रे अनवर में जिंदा है। हमारा ईमान है कि मौत आई। इधर देखिए, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे? इस्तिंजा करने। अच्छा, अल्लाह, अब लगता है आप अपने हाथ में आइए मोजा पहनकर, ताकि आप मुझे उंगली न दिखा सके। इधर देखिए, लोग छुट्टी लेकर जा रहे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर नहीं, लेकिन हमारा ईमान क्या है? इधर देखिए कि मौत नबी को आई, ये हमारा ईमान है। और ये भी ईमान है कि मौत के बाद भी अपनी कब्र में अल्लाह के फजलो करम से जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों पर खबर रखते हैं, हम गुलामों को, इधर देखिए, हम गुलामों को पहचानते हैं, हमारे दरूदो सलाम को सुनते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपके सामने बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हाजिर रहूंगा। इधर देखिए, पहले मैं कुरान की आयत पेश करता हूं। ये हाफिज लोग हैं, ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह हाफिज हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हाफिज हूं। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना था, 1986 में। अब इसी से मेरी, आप इधर देखिए, ये मेरे महबूब का फजल है, आज भी सीने में कुरान बाकी है और वैसे ही याद है। अल्लाह ताला से दुआ है, कुरान का हाफिज बनना तो इधर देखिए उतना कमाल नहीं जितना कमाल सीने में पूरी जिंदगी
زندگی قرآن کو محفوظ رکھنا ہے. بس آخری گفتگو سنیے, میری طرف دیکھیے, آخری گفتگو. میں آپ لوگوں سے قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو, زور سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. ادھر دیکھیے اس میں تین بولو, تین لفظ ہے. شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. مبشر کا معنی جنت کی خوشخبری دینے والا, نذیر کا معنی اللہ کا خوف دلانے والا, جہنم سے ڈرانے والا, اور شاہد کا معنی اپنی امت پر اور دنیا کے سارے لوگوں پر گواہ بننے والا. یعنی گواہ. میری طرف دیکھیے تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں جیسے نبی بنا کر بھیجا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے, ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ زور سے بولو, گواہ. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ مصطفیٰ آپ کے بھی گواہ ہے, مصطفیٰ میرے بھی گواہ ہے, ہر امتیوں کے اعمال پر گواہ ہے, دنیا میں جتنے لوگ آئے سب پر گواہ ہے. اللہ نے نبی کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا ہے. اب میری طرف دیکھو, گواہ. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کسی نے کسی کا مرڈر کیا, قتل کیا, پولیس آئی پکڑ کے لے گئی, جیل پہنچا. جیل سے کہاں پہنچا؟ زور سے بولو, کورٹ. جیسے کورٹ میں پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے. کیا کہا؟ زور سے بولو, سر یہ قاتل ہے. تو جج نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ کہا ہاں سر 3 گواہ ہے. کیا ہے؟ وکیل نے کہا سر میرے پاس 3 گواہ ہے. کہا پیش کرو. کہا سر ایک گواہ کورٹ میں حاضر نہیں ہے, امریکہ میں موجود ہے. دوسرا گواہ اندھا ہے, اندھا. اور تیسرا گواہ 2 سال پہلے مر گیا. تو سینہ پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جج اس کی بات مانے گا؟ زور سے بولو. جج کہے گا ابے پگلا وکیل, میں تیری وردی اتار لوں گا, تمہیں کورٹ میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. تم کو پتا نہیں ہے کہ جو گواہ ہوگا اس کو کورٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے. جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. میری طرف دیکھیے, آپ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا, اور گواہ کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری, حاضر ہونا بھی ضروری, آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے. مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے. مصطفیٰ جیسے کل ناظر تھے, ہم غلاموں کو دیکھا کرتے تھے, ویسے آج بھی دیکھ رہے ہیں. اب اجازت دیجئے, اور صرف دیکھتے ہی نہیں, قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں, قبر میں اذان بھی ہوتی ہے. اجازت دیجئے تو میں جلدی آپ کو 1-2 حدیث سنا دوں. ارے بولو تاکہ میرا وقت پورا ہو جائے. اجازت ہے تو ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 186. ان ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی ما هي الا قدم عمر. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ بس جلدی سنیے, آپ کچھ نہیں بولوں گا, صرف حدیث اور مطلب. یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو. جنازہ کا بیان, مدرسہ حاضر ہے. جنازہ کا بیان جلد نمبر 1 بخاری شریف. ادھر دیکھیے صفحہ نمبر کتنا, جلدی بولو 186. پیج نمبر کتنا, جلدی بولو 186. ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے زمانے میں روضہ
रोज़त रसूल की बुनियाद, रोज़त रसूल की दीवार, रोज़त रसूल की दीवार किसी वजह से गिर पड़ी। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे तो रोज़त रसूल की नई तामीर का आगाज किया। इधर देखिए, बुनियाद फिर से रखना शुरू किया। गौर से सुनिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मजदूरों को बुलाते हैं और कहते हैं फिर से मजबूत तरीके से रोज़त रसूल की बुनियाद रखो ताकि ये दीवार बोलो कयामत तक हिल न सके। जानते मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया। अब सुनिए, जब मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया तो खोदते खोदते मलबा चारों तरफ पड़ा था, पता नहीं चल रहा था मज़ार शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, कब्र अनवर कहां से कहां तक है। एक बात और याद रखो, मेरे रसूल के गुंबदे खजरा में 3 मज़ारे मुबारक है। एक मेरे रसूल का मज़ारे मुबारक, दूसरा मज़ारे मुबारक सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मज़ारे अनवर फारूक आजम का। 3 मज़ारे मुबारक है। बुनियाद खोदते खोदते मजदूर से गलती ये हुई, पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे अचानक पांव चमकने लगा, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत। बदत लहुम कदमुल, यानी पांव जाहिर हुआ, पांव चमकने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे हट गए और आपस में कीलो काल करने लगे, आपस में तू मैं करने लगे। कोई कह रहा है सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है, कोई कह रहा है नबी का पांव है। सब लोग आपस में बहस कर रहे हैं, कोई सही पहचानने वाला नहीं था। इधर देखिए, क्योंकि सहाबी वहां पर कोई नहीं थे।